ملک بھر سے 25 کے قریب طلبہ جمع ہوئے، ریاست ہم حاصل کرنا چاہتے تھے، اب جن کے خاندان میں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کیا کردار ادا کر رہی ہے اور آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ خراب ہو چکا ہے یا اسلامی جمعیت اس بات کا ادراک تھا کہ یہ ایک ایسی قوت ہے اسٹوڈنٹ یونین، فیوچر دیکھتا ہے تو وہ کیوں یہ نہیں سوچتا کہ میں بڑا ہو کر سیاستدان بنوں گا؟ ناظم اعلیٰ جو تھے جب پابندی لگی، امیر العظیم صاحب انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں۔ منظم اور باشعور قوت ہے جو اگر اس کے خلاف کھڑی ہو گئی تو پھر اس کا ٹکنا مشکل، اور وہ کلیشز کبھی کبھار وائلنس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دس از اعزاز خان اینڈ یو آر واچنگ ٹوڈیز ٹاک۔ ٹوڈیز ٹاک کے آج کے سیشن میں ہمارے ساتھ ایک ایسے اسٹوڈنٹ لیڈر موجود ہے جو کہ چاہے اسٹوڈنٹ کا کہیں بھی مسئلہ آئے، اسٹوڈنٹ کا نجی مسئلہ ہو، اسٹوڈنٹ کے ہاسٹل کا مسئلہ ہو، یا پھر دیگر مسائل ہو، یا پھر اسلامی نظریاتی سرحدوں کی بات ہو، تو ہمیں یہ بڑھ چڑھ کے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے پریزیڈنٹ آف اسلام آباد دانیال عبداللہ۔ السلام علیکم دانیال وعلیکم بھائی۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ اچھا دانیال بھائی، ہم اکثر اوقات مختلف اسٹوڈنٹ لیڈر سے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ سے آج ڈیٹیل میں بات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کا۔ ہمیں یہ بتائیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا کردار کیا ہے معاشرے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے انٹرویو کے لیے۔ دیکھیے، اسلامی جمعیت طلبہ کی بنیاد رکھی گئی تھی 1947 میں، اور یہ وہی سال ہے جس میں پاکستان بھی معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کے بننے کے چند ماہ بعد 23 دسمبر کو پھول بلڈنگ لاہور کے اندر ملک بھر سے 25 کے قریب طلبہ جمع ہوئے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کال پر۔ وہاں پر انہوں نے مل کر برین سٹارمنگ کی اور اس ضرورت کو محسوس کیا کہ جو اسلامی ریاست ہم حاصل کرنا چاہتے تھے، اب اس ریاست کی تکمیل کے لیے، اس خواب کی تکمیل کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایسے افراد کار ہوں جو نہ صرف اسلامی نظام کو قائم کر سکیں بلکہ اس کو چلانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ اور کیونکہ ہمارا اس وقت کا جو رائج تعلیمی نظام تھا وہ انگریز کا چھوڑا ہوا، انگریز کا دیا ہوا نظام تھا، اور ایسے نظام کے اندر سے ایسے افراد کار کا نکلنا یا ایسے افراد کار کا مہیا ہونا کوئی اتنی آسان بات نہ تھی۔ ایسے افراد کار جو کہ اسلام کو پوری طرح سمجھتے ہوں، اس کو قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس کو چلانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ان نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ملک بھر کے تعلیمی اداروں کے اندر ایک ایسی منظم جد و جہد کریں گے جس کے نتیجے میں ہم طلبہ کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ جو طلبہ اس دعوت کو قبول کریں گے ان کو اسلامی جمعیت طلبہ کے بینر کے اندر منظم کر کے اور ان سے معاشرے کے اندر بالعموم جو اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد ہے اس کا عملی جو کام ہے وہ لیں گے۔ اچھا دانیال بھائی، ہمیں یہ بتائیں کہ ہم آج کل جو مختلف یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں، چاہے اسلامی یونیورسٹی ہو یا پھر قائد اعظم یونیورسٹی، یونین کے درمیان تصادم بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے آفٹر یونین پہ بین کے۔ اچھا، یونین پر جب پابندی نہیں تھی اور پھر جب بعد میں یونین میں پابندی لگی تو اگر آپ دیکھیں گے کتنے واقعات ایسے ہیں جس میں وائلنس ہوا، تو یونین پہ جب پابندی لگی ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک وائلنس زیادہ ہوا ہے، اور جب یونین تھی تو وائلنس بہت کم تھا، آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ تھا۔ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونین کے اوپر پابندی ہے، کیونکہ جب یونین کے اوپر پابندی لگ گئی تو اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی بھی لیجٹمیٹ پلیٹ فارم نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کریں۔ بڑی بڑی طلبہ تنظیمیں تو موجود ہیں، لیکن ان کو اپنی پاور کس طرح ایکسرسائز کرنی ہے اس کا کوئی لیگل فریم ورک فی الوقت موجود نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر ون یونٹ پالیسی چلتی ہے، جہاں پر جس کا زور چل گیا وہ وہاں پر بدماش بن کر بیٹھ گیا۔ پھر دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب یونین پہ پابندی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے عام طلبہ کا ووٹ نہیں لینا۔ اگر کوئی ایگریسر ہے، بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی یونیورسٹیز کے اندر بدماشی کے کلچر کو پروان چڑھا رہا ہے، تو مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر اس کو پتہ ہو کہ ہر سال اس نے طلبہ کے پاس جانا ہے اور ان سے ووٹ لینا ہے، تو آپ خود بتائیے کہ وہ طلبہ کی خدمت کرے گا یا طلبہ کے ساتھ دوسرا رویہ اختیار کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ خدمت کرے گا طلبہ کی۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے اپنی پاور ایکسرسائز کرنے کا، اور آپ ہر کوئی اپنی جو مرضی ہے اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نتیجے میں کلیشز اوپر کے سامنے آتے ہیں، اور وہ کلیشز کبھی کبھار وائلنس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور لیکن پھر بھی میں بڑی آپ کو وثوق سے، اس لیے نہیں کہ میرا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں، نہیں، میں نے خود
میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کو میں نے یہ آبزرو کیا بات کہ جب کبھی وائلنس ہوا ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیشہ ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا دانیال بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب یونیورسٹی میں ایک نیا انٹرمیڈیٹ کے بعد ایک نیا بچہ فریش بچہ جب یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے تو یونین کے حوالے سے بڑا نیگیٹو پروپوگنڈا کیا جاتا ہے یا ایسا پرسپیکٹیو دکھائی دیتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کیونکہ اس کا پرسپیکٹیو یونین کا خراب ہو چکا ہے یا اسلامی جمعیت طلبہ جب باقی کونسلز کی بات کرتے ہیں یا باقی تنظیموں کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی اسی زاویے سے دیکھا جاتا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس میں اس کی زیادہ وقت تو نہیں ہے, اس پہ خیر بہت بڑی بات کی لمبی بات کی جا سکتی ہے, لیکن پھر بھی مختصراً میں یہی کہنا چاہوں گا. دیکھیے یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے, پورے ملک کا, کہ یہاں پر جمہوری روایات کو ہمیشہ سے اس طرح پورٹرے کیا گیا ہے کہ جس طرح یہ کوئی غلط کام ہے. اگر آپ ماضی میں دیکھیں جب ڈکٹیٹرشپ اس ملک کے اندر آئی تو پولیٹیشنز کو, چاہے وہ رائٹ ونگ کے تھے, لیفٹ ونگ کے تھے, یا جو بھی تھے, ان کو ہمیشہ اسٹگمائز کیا گیا اور ان کو معاشرے کے سامنے ایک مجرم سا بنا کر پیش کیا گیا. چاہے وہ بھٹو سے لے کر آپ ابھی نواز شریف ہو گیا, کل کو ہو سکتا ہے عمران خان بھی ہوں, تو ہمیشہ سے اس ملک کے اندر جو بھی پولیٹیشنز آتے رہے, جو بھی جمہوری روایات کی بات کرتے رہے لوگ, ان کو نشانہ بنایا گیا. تو اسی طرح جو طلبہ یونین ہے, یہ بات اس ملک کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جمہوریت مخالف قوتیں ہیں ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اگر ایٹ سچ اے ینگ ایج ایک بچے کو, ایک طالب علم کو یہ شعور حاصل ہو جاتا ہے, پولیٹیکل شعور حاصل ہو جاتا ہے, اور اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے, اور وہ پولیٹیکلی اویئر ہو جاتا ہے, تو پھر آگے جا کر وہ جو کردار ادا کرے گا وہ پھر جمہوریت مخالف قوتوں کو پسند نہیں آتا. ماضی کے اندر ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کا تختہ اگر الٹا تو اس کے اندر بنیادی کردار اسٹوڈنٹ یونینز کا تھا. پھر ضیاء کی جب ڈکٹیٹرشپ آئی تو اس کو اس بات کا ادراک تھا کہ یہ ایک ایسی قوت ہے اسٹوڈنٹ یونین, ایک ایسی منظم اور باشعور قوت ہے جو اگر اس کے خلاف کھڑی ہو گئی تو پھر اس کا ٹکنا مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا اس نے حل اس کا آسان یہ نکالا کہ اس نے سرے سے پابندی لگا دی, جو پابندی آج تک برقرار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کبھی بھی مضبوط ہو ہی نہیں سکتی جب تک طلبہ یونین کا ادارہ جو ہے اس کے اوپر سے پابندی نہ اٹھائی جائے. اسے ہوگا یہ کہ جو آپ کی جمہوریت کی جو روایات ہیں وہ آپ کا جو نوجوان اور آپ کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس تک ڈیلیور ہوں گی, اس تک پہنچیں گی, اور وہ سیکھیں گے, اور یونین کے پلیٹ فارم سے جو تیار ہو کر لوگ اوپر آئیں گے وہ ان کو جو احساس ذمہ داری ہے اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ موجودہ لوگوں سے کئی بہتر ہوگا. دانیال بھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ یونین کا کردار بڑا اچھا ہے, جیسے اسلامی جمعیت طلبہ کی بات کریں تو وہ ہمیں ہر میدان میں کوشاں نظر آتی ہیں, ہر مسئلے پر اسٹوڈنٹ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے اور مسائل کے حل کے لیے یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہتی ہیں. لیکن آج کل کا جب بچہ نوجوان سامنے آتا ہے, اپنا فیوچر دیکھتا ہے, تو وہ کیوں یہ نہیں سوچتا کہ میں بڑا ہو کر سیاستدان بنوں گا, میں بڑا ہو کے ایسا سیاستدان اپنا فیوچر کیوں نہیں دیکھتا؟ کیا وجہ ہے آخر کیوں نہیں آئیڈیلائز کرتا بچہ؟ دیکھیے میرے خیال میں بہت سارے نوجوان ہیں اب بھی ایسے موجود ہیں جو کہ اس چیز کو, ان کی خواہش ہے ان کو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر خواہش کا نہ ہونا یا خواہش کا فقدان مسئلہ نہیں ہے, یا ول نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے, یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جیسا پہلے میں نے ذکر کیا پلیٹ فارم نہیں ہے. اگر کوئی پلیٹ فارم ہے پاور کوریڈورز تک پہنچنے کا, جو ایک عام آدمی کے لیے اگر کوئی رستہ موجود ہے بھی تو وہ بہت زیادہ مشکل ہے. یہاں پر اگر آپ اپنی پارلیمنٹ میں موجودہ لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو 2-3 قسم کے ہی لوگ ملیں گے صرف. ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ جو خود بہت بڑے سرمایہ دار ہوں گے اور وہ اپنے سرمایہ کی بنیاد پر وہ پاور کوریڈورز تک پہنچے ہوں گے. پھر دوسری قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو خود تو سرمایہ دار نہیں ہوں گے لیکن ان کے پیچھے کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہوگا, کوئی جہانگیر ترین ان کو سپورٹ کرتا ہوگا, اور وہ ہوئے. اور باقی جو تیسری کیٹیگری ہے وہ آپ کو موروثی سیاستدانوں کی ملے گی جن کے خاندان میں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور جہاں تک بات آتی ہے کہ گراس روٹ لیول
اور عوام کے اصل نمائندے، ان کے پاس صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے، وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، قابلیت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. اور یہ میرے خیال میں ہمارے سسٹم کی کا کرپٹ ہونا ہے، اور یہ اس کے فیلئر کی ایک اس کا مظہر ہے کہ جن لوگوں کو عوام کی نمائندگی کرنی چاہیے وہ کر نہیں پاتے، محض اس وجہ سے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ان کو الاؤ نہیں کرتا، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کریں. اور اسی لیے ہم اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ سے بہت زیادہ رہی ہے، کیونکہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیشہ طلبہ مسائل اور نوجوانوں کے مسائل کو نہ صرف ایڈریس کیا ہے بلکہ ان کو حل بھی کروایا ہے. تو ہم اس بات کا ادراک ہے ہمیں اچھے طرح سے کہ بڑے لیول پر بھی اگر آپ نے ملکی سطح پر بھی مسائل کو حل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نیچے سے سٹارٹ کریں، آپ گراس روٹ لیول سے، یونین لیول سے چیزوں کو مضبوط کریں اور عام آدمی کو، عام طالب علم کو، عام نوجوانوں کو موقع فراہم کریں کہ وہ آگے آ سکیں. اسلامی جمعیت طلبہ یونین کی بحالی کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے اور آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں اس کا؟ دیکھیے، جب سے یونین پہ پابندی لگی ہے، اگر تو اس کی بحالی کے لیے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ گواہ ہے، کسی نے صحیح معنوں میں قربانی دی ہے تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے. اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ جو تھے، جب پابندی لگی، امیر العظیم صاحب، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، ان کے شورا کے کئی ساتھیوں نے جیلیں کاٹی، اسلامی جمعیت طلبہ کے کئی کارکنوں کی جانیں گئیں، جو پوری ایک طلبہ تحریک چلی اور یہ آج تک چل رہی ہے. ابھی اگر ریسنٹلی مثال دی جائے تو یونین کی بحالی کے لیے آج سے 2 ماہ پہلے نومبر کے اندر 17 نومبر کو اسلام آباد کے اندر ڈی چوک کے اوپر اسلامی جمعیت طلبہ نے 10,000 سے زائد نوجوانوں کو جمع کیا. بنیادی مطالبہ کیا تھا؟ یہی یونین کی بحالی. ہر وقت کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی لیول پر، نیشنل لیول پر، ہر لیول پر اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے یہ مطالبہ بڑے پرزور انداز میں پیش کرتی ہے کہ یونین کی بحالی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. جو زمینی حقائق ہیں، جو اوور آل رویہ ہے حکمرانوں کا، وہ تو تسلی بخش نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم پر امید ہیں کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ جو ہماری قربانیاں ہیں اور جو ہماری محنتیں وہ رنگ لائیں گی اور اس ملک کے اندر ہم طلبہ یونین کو دوبارہ بحال دیکھیں گے اور طلبہ سیاست کا ایک بار پھر پاکستان کے اندر عروج آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی ٹائم کا. آر ٹیم آر ویری تھینکفل ٹو یو فار یور جزاک اللہ. سپیریئر ٹائم.